الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا يتدبرون القرآن. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. اللہ جل جلالہ و عظم جلالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم قائد المرسلین امام الاولین والآخرین حضور دستگیر جہاں مسار تمام قائد المرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام آج جانا اترانا حرمانا اسلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کی جدی توفیق کے نال ایک سلسلہ جڑا سی شروع کیتا سی کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جڑے لفظ ان نے، یعنی جتھے بھی لفظ ان آوے دا وہ لیاں آیات بینات دے والے دے نال اسی گفتگو کریں گے. اسی ایک آیت مبارکہ نو اسی پچھلے گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع تے عرض کیتا سی. اج اسے دے نال ملدی جلدی آیت مبارکہ اس کا پس منظر تھوڑا جا میں تھوڑے سامنے پیش کر دیا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اس چیز نو بیان کیتا گیا سی کہ کفار مکہ یہ کہتے سن کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے ہیں وہ تو ایک محض شاعرانہ کلام ہے، یہ شاعری ہے، اور آقا علیہ السلام جڑے نے وہ شاعری فرمایا کہ اگر تسی اس نو شاعری سمجھتے ہو اور اس نو شاعر کہتے ہو تو پھر تانوں کھلا چیلنج ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اسی جو بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکات تے نازل کیتا ہے وہ دی مثل ایک صورت ہی بنا کے لایا، اور وہ ایک چیلنج اور بھی ہے. فرما وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اگرچہ تسی اپنے سارے سنگیاں نو، سارے سجناں نو، سارے بیلیاں نو بلا لیاؤ من دون اللہ، اللہ تو سوا، ان کنتم صادقین، اگر تسی سچے ہو. اگر تسی یہ دعویٰ کر دے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکات دے اتے جڑی کتاب اتاری گئی ہے 23 سال دے عرصے دے اندر تسی انہوں شاعری سمجھ دے ہو تو پھر تانوں کھلا چیلنج ہے کہ تسی وہ جی ایک سورت، پورا قرآن نہیں بلکہ ایک سورت لے کے آ جاؤ. اج بھی آیت مبارکہ اسے چیلنج دا رد کرن واسطے فرمایا کہ وہ چیلنج جڑا تانوں کیتا جا رہا ہے وہ چیلنج نو کدی بھی نہیں تسی قبول کر سکتے.
ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਇਨ ਲਮ ਤਫਅਲੂ ਵਲਨ ਤਫਅਲੂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ اور ہرگز وہ چیلنج تھوڑے کو قبول نہیں ہو سکتا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تسی ایسے نہ کر سکو، یعنی اپنے حمایتی، اپنے مددگار، اپنے سجن، اپنے ساتھی تسی لے لو اور لے کے آ کے تسی ایک صورت بنا لو، فرمایا اگر تسی ایسے نہ کر سکو، پوری کوشش کر سکو، ٹل لا لو، پورا زور لا لو، فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تسی یہ کام نہ کر سکو، یعنی جڑا چیلنج تانوں دتا جا رہا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، والا چیلنج جڑا تانوں دتا جا رہا ہے، اس چیلنج نو اگر تسی پورا نہیں کر سکتے تو پھر فَلَن تَفْعَلُوا، اور اگے ہی واضح کر چھڑیا، فرمایا ہرگز تسی اس چیلنج نو قبول نہیں کر سکتے۔ پھر وہ وجہ کی ہے، پھر وہ عذاب کی ہے، پھر بھی اگر تسی ہٹ درمی تے رو، مثال کے طور پہ ایک بندے کو پتہ لگ جائے کہ میں جڑی گل کرنا پیا وہ بالکل غلط ہے، اس کا تروڑ موجود ہے، اس کا کوئی سرا نہیں، کوئی پیرا نہیں، اور میرے سامنے میرا مخالف جنہوں میں مخالف سمجھ رہا، اختلاف جہد نال کر رہا، وہ میرے سامنے منو مطمئن کرنے تے پورا زور لا رہا ہے، اور انہیں ایسیاں عقلی اور نقلی دلیلاں ہوندیاں نے کہ میں اپنی عقل نو وہ سامنے جھکا، لیکن میری انا، میری جڑی تعصب ہے وہ اس چیز کے اتنے راضی نہیں ہے بھی کہ میں فلانے بندے کے جھک جاواں۔ فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، سرکار دے سارے معجزات انہوں نے ویکھے، اسی وہ معجزات بھی ویکھے کہ سورج دا واپس ہونا، چند دا دو ٹکڑے ہونا، اور کئی بیماروں میں شفا یاب ہونا، کئی بیماروں میں شفا یاب ہونا انہوں نے اپنی اکھاں نال ویکھیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح ہی فرمایا کہ اگر تسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا معجزہ قرآن مجید ہے، یہ توڑ تاڑے کو موجود نہیں، یہ تاڑا دل منتا ہے کہ اے حق ہے، بالکل سچ ہے، لیکن تسی اپنی ہٹ درمی دے اتنے، اپنے تعصب دے اتنے ڈٹے ہو کہ جناب اسی مننا نہیں۔ فرمایا اگر تسی مننا نہیں تو پھر لے بولو صورت دیکھیں وَلَن تَفْعَلُوا، اور پھر حکم ہے کہ تسی وہ چیلنج قبول نہیں کر سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر ڈر جاؤ اس اگ تو کہ جدا ایندھن جنوں بالن واسطے، دیکھو نا اسی پنڈ تھاواں دے اتنے جدوں یہ تو سوئی گیس تو ہون آئی ہے نا، جدوں اگ جلانے واسطے اسی انتظام کرتے ہیں تو کی کرتے ہیں پہلے گوئے تھاپیاں اور اس دے نال نال لکڑیاں، سکیاں لکڑیاں کا استعمال کرنے ہیں، لیکن تاکہ اگ پہدی رہے، اگ بڑھتی رہے، لیکن جدوں جہنم دی اگ نوں پہاڑ دی اور ضرورت پیش آئے گی تو پھر لکڑی نہیں سٹی جائے گی، پھر پاپڑیاں نہیں بالیاں جان گیا، پھر اس اگ نوں پہاڑ واسطے جس چیز کی ضرورت ہوئی، دو چیزاں دی، جس چیز دی نو ایندھن کے طور پہ اسی پاپڑی اور جناب گوئے شوئے یہ استعمال کرنے ایندھن کے طور پہ، لیکن اس وقت جڑی اگ جہنم کی اگ ہوئے گی انہوں بالن واسطے جناب کسی پاپڑی کی ضرورت نہیں پڑنی، کسی گوئے شوئے کی کام نہیں ہونا، وہ ایندھن کی ہونا ہے ایک پتھر اور دوسرا آدمی، انسانیت کے مرتبے کے فائد بندے اگ دے وچ سٹیا جائے گا، جو بندے اگ دے وچ ڈگن گے اگ پہتی جائے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈر جاؤ اس اگ کو کہ جدا ایندھن بندہ ہے اور اس کے نال نال اس کا ایندھن پتھر ہے۔ وَمَا أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ کافراں واسطے تیار ہو گئے۔ یہ تو مراد اتوں یہ مسئلہ معلوم ہو گیا، واضح ہو گیا کہ جہنم دی جڑی اگ ہے نا وہ ہمیشہ
مسلمان نہیں روے گا۔ اگر ایک بندہ ایمان والا ہے، وہ خاتمہ ایمان تو ہے، کلمہ پڑھ کے اس دنیا تو گیا ہے، دنیا کے اندر رہ کے انہیں برے اعمال بھی کیتے ہیں، اچھے بھی کیتے ہیں۔ اور کئی طرح کے لوگ اتنے موجود ہوں گے قیامت والے دن جنہوں جہنم دے سٹیا جائے گا۔ کئی طرح کے احباب ہو گے، ان احباب ایک احباب ایک قسم کے لوگ وہ ہو گے کہ جنہوں انہوں دے اعمال کے مطابق سزا لبے گی، اور سزا مل کے وہ جنت دے وچ چلے جان، سزا مل کے جنت وچ چلے جان۔ وما اعدت للکافرین، تو واضح ارشاد ہے فرمایا جہنم دی آگ ہمیشہ واسطے مسلمان واسطے نہیں بلکہ ایک کافر واسطے، اعدت للکافرین، ایک کافرہ واسطے تیار کیتی گئی، جبکہ مومنین ہمیشہ جہنم دے وچ نہیں سٹے جان، بلکہ ایک معیار اور ایک مدت تک وہ جہنم دے وچ رہن گے، اور پھر اس تو بعد وہ جہنم تو نکل کے جنت دے وچ داخل کر دیتے۔ قرآن مجید فرقان حمید دیکھو، ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ، ایک لفظ کو اسی ڈسکس کر رہے ہیں، کہنے اشارے فرمایا قرآن کہنا افلا یتدبرون القرآن، اے قرآن دے اندر تسی غور کیوں نہیں کرتے، قرآن دے اندر تسی فکر کیوں نہیں کرتے، قرآن دے اندر غوطہ زن کیوں نہیں ہوتے۔ میں اکثر یہ مثال عرض کرنا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے کہ بندہ ہر بندے کولے، ہر دوسرے بندے کولے، تقریباً ہر گھر دے وچ ضرورت جناب جس سویرے اٹھنے ہیں سب تو پہلے کی کرنے ہیں، سب تو پہلے جڑی چیز اسی ویکھنے ہیں جناب واٹس ایپ تے کسی کا میسج تے نہیں آیا جی، کسی کی کال تے نہیں آئی، کسی نے سانو یاد تے نہیں کیتا، وہ غور و فکر ہے، وہ سانو سوچ ہے یار ساڈے سجن نے سانو یاد کیتا ہوئے گا، ساڈے یار نے سانو یاد کیتا، لیکن سانو یہ فکر کوئی نہیں کہ قرآن نے بھی سانو اپنے اندر غور و فکر کرنے کا حکم ہے کیا کہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کس چیز نے تانوں غافل پائے ہے، غافل کیتا ہے، اور کس چیز دی وجہ دے نال تسی غفلت دے وچ پے۔ لفظ ان یعنی ادا اردو دے اندر معنی، عربی دے اندر لفظ ان ادا لفظی معنی کی ہے اگر۔ اسی اس سلسلے کو شروع کیتا ہے، یہ سلسلہ ان فرمایا کہ ان اگر انج ہو جائے تو پھر اے بھی ہو، یعنی فرمایا ان کو تم اگر تسی سچے ہو، اگر تانوں شک کے قرآن مجید پڑھانے فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، ہما اگر شک کے تو پھر قرآن کی صورت ہون وقت دی ضرورت ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید دے اسرار اور رموز سے غور کیتا جائے۔ قرآن ساڈے کو کی تقاضا کرتا ہے، کی کہنا چاہتا ہے، ساڈے نال کی گل کرتا ہے، اور بندے نال تے بندہ گل کرتا ہے نا تو پھر بندہ ہو سکتا ہے میں بھی سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن رب کا قرآن رب نال گل کرے تو رب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رب دی ذات وہ دی آؤزاری دے اتنے، وہ دی گریا اوزاری دے اتنے، وہ دی آؤ بقا دے اتنے وہ دے سوال کا جواب نہ۔ اگلی آیت مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ شریف تو شروع کیتی سی، اگلی آیت مبارکہ سورہ بقرہ شریف دی آیت نمبر 31، یہ ایک دلچسپ اور بڑا ہی دلچسپ واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ آخری لفظ میں ان کنتم، جناب آدم علیہ السلام جسے اللہ رب العالمین نے پیدا کیتا، ارادہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا ہے، ارادہ ہویا، ارادہ بن گیا، رب تعالیٰ نے فرشتیاں کو سوال کیتا، اے فرشتیو میں تحلیق انسانیت آدم علیہ السلام کو تحلیق کرنے لگا، اور رب قادر مطلق کہ انہوں کسی کو پوچھنے کی لوڑ نہیں، لیکن یہ مشورہ نہیں سی، یہ مشورہ انجدہ سی کہ فرشتیاں کو حکم سنایا جا رہا ہے کہ فرشتیوں میں آدم کو تحلیق کرنا کی ارادہ کرنا، انہوں
انہوں نے وہ اپنی رائے پیش کی، فرمایا کہ مولا تو انہوں نے پیدا کرے گا، انہوں نے پیدا کرے گا، زمین دے اندر قتل و غارت ہوے گی، خون ریزی ہوے گی، فساد کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا۔ آج دیکھو نا فرشتیاں دی وہ پیشن گوئی جڑی فرشتیاں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع کے اوپر رب کی بارگاہ چ پیش کی، کیا وہ پیشن گوئی ثابت صحیح نہیں ہو رہی؟ پیشن گوئی انہوں دی صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ قتل و غارت کرن دے، زمین دے اندر فساد کرن دے، زمین دے اندر فتنہ پان گے، کیا ہو نہیں رہا؟ زر زمین زن تو کیا لڑائیاں ہوندیاں نہیں ہوئی؟ لیکن آدم علیہ السلام نے جب تخلیق کرنے کا ارادہ فرشتیاں نے یہ پیشن ہوئی، اور فرشتیاں کا یہ اظہار اپنی رائے دینا، اور فرشتیاں کا یہ کہنا یا اللہ زمین کے اندر فتنہ کرے گا، فساد کرے گا اور فسادی بنے گا، رب تعالیٰ نے وہ جڑا فرمایا سی، فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جاننا ہوں تسی نہیں جانتے، جس مقصد واسطے میں تحقیق کیتا ہے اس مقصد نو پان واسطے یہ جنگلاں دی بھی سیر کرے گا، جنگلاں دے اندر بھی راتاں گزارے گا، دن گزارے گا، مجاہدے کرے گا، ریاستہ کرے گا، بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، میری رضا اور میری خوشنودی واسطے۔ وما قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جاننا ہوں تسی نہیں جانتے۔ اگلا جڑا جملہ نا اج دی آیت مبارکہ دے خلاصہ، وما وعلم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام ساری کائنات علم سکھایا، ہر چیز کا علم جناب آدم کو دے دیتا گیا، اور پھر اللہ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر وہ ساریاں چیزاں فرشتیاں دے سامنے پیش کی، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، فرشتیاں کو مخاطب کر کے رب نے فرمایا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اے نا دسو، اس چیز کا نام دسو، اس چیز کا نام دسو، اس چیز کا نام دسو، اما ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تسی سچے ہو، او جڑا دعویٰ تسی کرتے ہو تہاڈی رائے بالکل قابل قبول ہے، بالکل تسی ٹھیک کیا ہے، خون ریزی کرے گا، فتنہ و فساد دا برپا کرے گا، لیکن او دے نال نال اے فرشتو ویکھو تے صحیح نا، اے دا کمال اور ایدی خوبی نو بھی تے ویکھو، ایدی خوبی نو بھی مد نظر رکھو کہ اللہ رب العالمین نے علم دا علم دی وجہ دے نال اینی فضیلت عطا فرمائی کہ تاڑے تو بھی اینو اعلیٰ کر سکتے۔ تسی کہندے سو نا کہ اے تے فتنہ و فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، فرمایا میں اینو علم دیتا ہے نا، ہن دسو اے جڑیاں چیزاں دے نام میں تو سکھائے نہیں، تسی دسو انہاں چیزاں دے، ان کنتم صادقین، اگر سچی ہو۔ اگر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کئی زبان، ہر زبان دے وچ ہر چیز دا نام علیحدہ علیحدہ دس رہا کہ اس چیز دا فلاں نام ہے، اس چیز دا فلاں نام ہے، اس چیز دا فلاں نام ہے۔ جڑے محبوب خدا نے حضور سید عالم، حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا علم عطا فرمایا ہونا ہے۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں فرماندے نے اللہ رب العالمین نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانہ دا علم عطا کیتا سی، 7 لاکھ زبانہ دی تعلیم ارشاد فرمائی، 7 لاکھ زبانہ بولنا سمجھنا عطا فرمایا۔ اندازہ لو جیڑا مقتدی ہے حضور معراج کی رات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہونا لے انہوں 7 لاکھ زبانہ دا علم عطا فرمایا ہے، اور جڑے امام الانبیاء نے حضور فخر الانبیاء نے انہوں نے اللہ رب العالمین نے کتنا علم عطا فرمایا ہے، اس کا اندازہ انسانی عقل نہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں، انسان کی عقل ہوتے ختم ہو جاتی ہے جتنے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم شروع ہوتا ہے۔ یہ چند چیزاں میں آپ کی خدمت میں عرض کی نے، ایک سلسلہ جڑا لفظ علم دے اتنے حوالے دے نال اسی گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر جڑیاں آیات دے وچ لفظ علم آئے گا اسی انہاں دے تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق، وگرنہ قرآن دے اندر ہوتا زن ہونا۔ جناب صحابی رسول فرمانے نے اگر کسی دی
سوئی بھی گم ہو جاتی سی تو قرآن کی آیت پڑھتا سی تو سوئی لب جاتی سی. یعنی قرآن ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ رکھا ہے. ایک لفظ کو اسی ڈسکس کرنے ہیں پھر تو ساڈے کئی دروس بن جانے نے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ وچ یہ دعا گو کہ اللہ تعالیٰ سانو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ کیا ہے اللہ دے تے عمل پیرا ہو کے دوسرے لوگوں تک انہوں پہنچان دی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.